طرح سے ہم حاضر ہوئے ہیں اور اس دفعہ ہم جس شخصیت کو لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے ہیں، بڑی مشہور اور معروف شخصیت میاں منیر احمد صاحب. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چل رہا ہے اور خاص کر کے اب جو پروگرس ہے یہاں سے ہمیں کیا کرنی چاہیے، کیونکہ ہمیں تو پتہ چل گیا ہے جیسے کہ دوسرے لوگوں سے بھی کہ یہ بل پاس ہو چکا ہے اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو بہت برے طریقے کے ساتھ ان کا جو حق ہے وہ سلب کیا گیا ہے اوورسیز کے متعلق. تو میاں منیر احمد صاحب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور اس کے متعلق آگے کچھ لایا عمل آپ نے کچھ اختیار کیا وہ بھی ہمیں اس سے بھی انٹروڈیوس کرا دیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ طاہر. دیکھیں آپ نے پاکستان میں جو حالات پیدا ہوئے ہیں اور جو وہاں فیصلے کیے گئے ہیں اور جو لوگ جس طریقے سے امپورٹ حکومت ہماری عوام پر مسلط کی گئی اور اس کے جو فیصلے ہیں جو سب سے پہلے اپنے کیسز کو بچا رہے ہیں، جو اپنے لوٹ کسوٹ کو لے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانی جن کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، جن کا بہت بڑا پارٹیسپیٹ رہا ہے پاکستان کے لیے، 90 لاکھ لوگ باہر، ان کو جس طریقے سے یعنی کہ ہمیشہ اگنور کیا گیا ہے. ابھی سابقہ گورنمنٹ جو ہے عمران خان کی گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، انہوں نے ہمیں ہمارا ایک حق دیا تھا ووٹ دینے کا، تو وہ انہوں نے ہم سے چھین لیا اور اس پر بہت دکھ اور افسوس ہے. اور اس پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل آپ ادھر نہیں تھے، کل ہم نے اپنی ایک میٹنگ کی ہے جو ورلڈ وائز ہمارے پریزیڈنٹ جو ہیں الیکٹڈ ان کے درمیان ایک چل رہا ہے آپس میں بات چیت کا سلسلہ، اور بہت جلد آپ لوگوں کو ہم انفارم کریں گے اور اس پر ہم جتنا بھی احتجاج کر سکتے ہیں یہاں دیار غیر میں ہم کرنے جا رہے ہیں. اچھا میاں صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ اب چیز اگر ہو چکی ہے تو اس کو دوبارہ ری انفورس کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں جی، یہ تو ہم نے کچھ لائرز کو بھی کیا کہتے ہیں ہائر کیا ہے اور ہم اپیل کرنے جا رہے ہیں اس پر. اور کل جو ہے آپ کو پتہ سوموار کو عمران خان صاحب بھی اس پر کچھ جو ہے وہاں ایک سے زیادہ چیزیں جو ہیں اس پر جو تحفظات ہیں وہ کورٹ میں لے کر جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم مل کر جب آواز اٹھائیں گے جی اس کا ظاہر ہے ایک جو قانون اسمبلی کے اندر پاس ہوا ہے، قومی اسمبلی کے اندر، اسے ہٹانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ کورٹ میں چیلنج ہوتی ہیں کس طریقے سے یہ ہوئی ہیں. اور اس کے بعد اللہ کرے کہ سب سے اچھا تو پھر یہ ہو کہ یہ جو آئے ہیں یہ جن کو نہیں آنا چاہیے تھا یہ بہت جلدی چلے جائیں، اور وہ جو یہ چیز لے کر آئے تھے وہ دوبارہ آئیں تو ہم اپنا جو ہے. جی ہاں، آخر میں میاں صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہاں دیار کفر میں رہ کر ہمیں بہت سارے حقوق دیے جاتے ہیں، ایون بینگ اے فورنرز یہاں پر ووٹنگ کا بھی حق دیا جاتا ہے، لیکن بینگ اے پاکستانی، پاکستان میں جو ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے سو کال لیڈرز جو ہیں یہ زرداری، انہوں نے جو اوورسیز کے متعلق جو الفاظ انہوں نے بیان کیے ہمارے متعلق، کیونکہ ہم بینگ اے پاکستانی، آپ کے دل میں کیا گزری جب انہوں نے کچھ اس طرح کے نیگیٹیوٹی پھیلانے کی کوشش کی؟ جی آپ نے یہاں کی بات کی ہے، مجھے اور آپ کو بہت سال یہاں ہوئے ہیں اور ان معاشرے کے اندر ان کے بہت ساری چیزیں، جیسے آج ہم یہاں ہیں اور ہماری بہت بڑی تعداد ہے کا جو جنرل اجلاس ہے، تو ہر بندے کو ایکول، اور اسی طرح ہمیں ووٹ کا حق ہے، ہم ہر چیز جو ہے بہت ساری چیزوں میں ہم حصہ لیتے ہیں اور ہمیں لینا بھی چاہیے. اور انسان کی قدر ہے، آپ نے لفظ کفر کا استعمال کیا، یہ تو میرے آقا کا سب سے پہلا فرمان ہے. اور انسانی کی قدر کرنا، انسان کو اب اس کا حق حقوق دینا، اس کی ضروریات پوری کرنی، تو صحابہ نے کیسے اس وقت سے یہ ساری چیزیں کی اور پریکٹیکل کی، تو ہم کیوں اتنی جلدی بھول گئے، ہم نے اپنے مذہب کو کیوں ایک دم سے. اور جو کی بات آپ نے زرداری اور کمپنی کی، دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لوٹا اور بہت لوٹا. اب آپ دیکھیں کہ زرداری نے جو الفاظ کہے، اور وہ نون کے بھی ایک جو بلکہ 2-3 نے ہمارے بارے میں، ان کو شرم آنی چاہیے کہ ہم گمراہ لوگ ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارا کوئی پارٹیسپیٹ نہیں ہے. وہ خدا کے واسطے بیوقوف لوگوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 32 ارب ڈالر اب فگر ہے کہ ہم پاکستان بھیجتے ہیں، اور یہ پاکستان کا مین ری کی ہڈی یہ چیزیں ہیں. تو آپ ان کو لیے صرف ایک ووٹ کا حق جو ان کا حق ہے وہ بھی انہیں محروم کر رہے ہو.
बड़ा अफसोस हुआ। ऐसे ही है मियाँ साहब, अभी हमारी मीटिंग भी शुरू होने वाली है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बाद में हम आपसे और भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मुंसलिक रहेंगे और आपसे गाइडेंस लेंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह।